بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ باقاعدہ ڈاکٹر باقاعدہ کلینک اور ڈسپینسری مانگتا ہے اور ہر قسم کی دعائیں مانگتا ہے جو اس ملک میں صرف 2% صحت کے بجٹ سے فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر بجلی، پانی اور بنیادی سہولتوں سے محروم گاؤں میں نہیں جاتے اور دور افتادہ علاقوں میں نہیں جاتے۔ آبادی کی اکثریت کا تھوڑا بہت سہارا اور بیشتر صورتوں میں تو انہیں سستا علاج فراہم کرنے والے ڈاکٹر رانجھا جیسے بھی ہیں۔ انہیں مریض بھی ایسے سادہ لو ملے ہیں کہ شفا ہو تو ڈاکٹر کو دعا دیتے ہیں اور قضا لے جائے تو دعائے مغفرت پڑھ کے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی۔ ڈاکٹر موت کے وقت کو کیسے ٹال سکتا ہے؟ صبح میری ذہنی اور جسمانی حالت بہت بہتر تھی۔ شاید میں نے غلط سوچا اور غلط سمجھا۔ شادو مجھے ذلیل کرنا نہیں چاہتی ہوگی۔ اس کے ذہن میں ایک احساس گناہ جرم ہوگا جسے مٹانے کے لیے وہ کچھ کرنے کا سوچتی ہوگی۔ میری بھلائی کے لیے ہی اس نے یہ کہا کہ میں جس مکان میں کرایہ دار تھا مجھے اس کا مالک بنا دیا۔ پھر اس نے میرے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ یہاں میرے دشمن بہت تھے، مددگار کم تھے۔ اس نے سوچا کہ برطانیہ میرے لیے محفوظ جگہ ہوگی اور وہاں میں ترقی بھی کروں گا۔ شاید غیر شعوری طور پر اس نے مجھے دور بھیجنے کے خیال سے ایسا کیا۔ وہ نہیں چاہتی ہوگی کہ اسی شہر میں اس کا اور میرا آمنا سامنا ہو تو ہر بار میری نظر اسے متون کرے۔ وہ میرے خیال سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتی ہوگی۔ وجہ کچھ بھی ہو، شادو کو میرا خیال تھا، وہ میرے بارے میں سوچتی تھی، لیکن اب اس سے فائدہ آج کی شادو نہیں تھی جس کے لیے میں نے کاسہ گدائی اٹھا لیا تھا، عزت نفس کو مار دیا تھا، اپنے آپ کو بلا دیا تھا۔ کسی دولت مند مشہور وکیل ہاشمی صاحب کی بیوہ سے کوئی جذباتی رشتہ استوار کرنا میرے بس کی بات ہی نہ تھی۔ شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو ٹوٹ گیا۔ میں نے جو خوابوں کا محل تراشا تھا اس کو شادو نے خود گردانہ بے رحمی کے پتھر سے چکنا چور کر دیا تھا۔ اب ان ٹکڑوں کو جوڑ کے پھر وہ شیش محل کون شیشہ گھر بنا سکتا تھا؟ ان ٹکڑوں نے میری روح کو لہو لہان کر دیا تھا، میرے دل کو کاٹ دیا تھا اور میرے وجود کو زخموں سے بھر دیا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا مستقبل کی تعمیر نو کے منصوبے میں بڑے وسعت دینے کے ساتھ ہی وہ نئے کلینک کو ہسپتال کا درجہ دینے کی جزیات پر غور فرماتے رہے تھے جو ان کے نزدیک بڑی دماغ سوزی کا کام تھا۔ چنانچہ ماسی ہیر سے مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ماسی ہیر نصف بہتر ہونے کے ناطے ڈاکٹر رانجھا کا پیشہ ورانہ معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے۔ صبح ان کی جھک جاری تھی کہ رئیس آ گیا۔ اس کا خیال تھا میں رات بھر سو نہیں سکوں گا۔ مجھے ہنسی مذاق میں مصروف دیکھ کے وہ خوش ہوا۔ میں کبھی ہیر اور کبھی رانجھے کی طرف داری کرتے ہوئے انہیں ایسے ہی لڑا کے لطف اندوز ہو رہا تھا جیسے رئیس مرغے لڑاتا تھا۔ بالآخر ماسی ہیر میری بدماشی سمجھ گئی۔ رانجھے اس حرامی کی باتوں میں مت آ، یہ مزے لے رہا ہے، کبھی تیری حمایت کرتا ہے کبھی میری، ماسی نے کہا۔ ڈاکٹر رانجھا نے سر کھجایا۔ مجھے معلوم ہے، میں بھی تو مزے لے رہا تھا۔ ڈاکٹر رانجھا کے گھر سے نکلتے ہی کسی نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد ماسی ہیر بکھلائی ہوئی نمودار ہوئی۔ باہر تو پولیس کھڑی ہے ناصر، اور بھی 2 بندے ہیں۔ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا۔ تجھے کیا بات ہے ناصر؟ ماسی پر گھبراہٹ سوار تھی۔ ایسی ویسی کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، پولیس کیوں پکڑنے آئی ہے تجھے؟ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ رئیس نے کہا ہاں ماسی، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو پولیس ہمیں کیوں پکڑے گی؟ میں نے کہا رئیس ٹھہر، وہ صرف مجھے ہی پوچھ رہے ہیں۔ رئیس تجربہ کار تھا، وہ جانتا تھا کہ پولیس کسی جھوٹی سچی رپورٹ پر ایک کو پکڑنے آئے تو جتنے ہاتھ آ جائیں صوبے میں سب کو لے جاتی ہے اور پھر غیر ضروری لوگوں کو بھی حسب توفیق نظرانے لیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر پولیس واقعی میرے خلاف کسی کی رپورٹ پر آئی تھی تو رئیس کا باہر رہنا ضروری تھا تاکہ وہ میری رہائی کے لیے بھاگ دوڑ کر سکے۔
پہلے شاہ جی کی وجہ سے پولیس کے ہر تھانے میں رئیس کی جان پہچان تھی، مگر وہ سلسلہ اب ختم ہو گیا تھا۔ اگر اتنے عرصے بعد پھر خود شاہ جی نے مجھ پر کوئی الزام عائد کر دیا تھا تو رئیس کے پرانے مراسم بیکار تھے، لیکن وہ پیر انجن شاہ کا اثر و رسوخ بہرحال استعمال کر سکتا تھا۔ پولیس میں اتنی برداشت کہاں کہ وہ کسی کے دروازے پر کھڑے رہ کر تہذیب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے باہر آنے کا انتظار کرے۔ مجھے 2 منٹ کی دیر ہوئی تو وہ دندناتے ہوئے اندر گھس آئے۔ کیا بات ہے مائی، بات سمجھ میں نہیں آئی تھی یا سازش ہو رہی ہے کہ بندہ نس جائے؟ ایک جنگلی قسم کے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ میں نے کہا بھاگنے کا کوئی ارادہ نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اور بھاگتا ہے وہ جو مجرم ہو، تم اندر کیسے گھس آئے؟ سب بتائیں گے تجھے تھانے لے جا کے، اس نے گھرا کے کہا۔ میں نے کہا ناصر عظیم میں ہوں۔ وسیم کو جانتا ہے تو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، وہ پہلے اسی مکان میں رہتا تھا، اب چلا گیا ہے یہاں سے۔ یہ مکان میں نے خرید لیا ہے، پھر تجھے اس کا پتہ ضرور معلوم ہوگا، چل آجا ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا کچھ بتاؤ، آخر بات کیا ہے؟ بتائیں گے تجھے چودھری صاحب۔ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور پیچھے سے دھکا دیا۔ ایک سپاہی نے پیچھے سے مجھے لات ماری۔ ماسی ہیر چلانے لگی، ہائے کیوں مارتے ہو شودے کو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، اس نے کیا جرم کیا ہے؟ رئیس نے اسے روک لیا۔ فکر مت کر ماسی، بشیر چودھری صاحب اچھے آدمی ہیں، بہت مہربان ہیں۔ رئیس کی بات ہیڈ کانسٹیبل نے بھی سنی اور اس کا اچھا اثر ہوا۔ اس نے صرف چودھری صاحب کہا تھا۔ رئیس نے بشیر چودھری کے بارے میں 2 تعریفیں جملے بول کے ہیڈ کانسٹیبل کے جارحانہ عزائم کو بریک لگا دی۔ وہ سب ایک جیپ میں آئے تھے، انہوں نے درمیان میں بٹھایا، مگر باقی راستے کوئی غلط بات کرنے سے گریز کیا۔ میرا یہ شک دور ہو گیا تھا کہ شاہ جی نے پھر مجھ پر کوئی الزام لگا کے دشمنی کی پیاس بجھانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہاشمی صاحب کی وجہ سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا، اور جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تھا تو وہ تقریباً پاگل ہو چکا تھا۔ ہاشمی صاحب پہلے ملک سے چلے گئے تھے اور اب دنیا سے رخصت ہو گئے، ایسے میں شاہ جی پر پاگل پن اور اناد کا دورہ نہ پڑنا بعید از امکان نہ تھا۔ مگر وسیم کا نام سن کے مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ انسپیکٹر بن جانے کے بعد بشیر چودھری تھانہ انچارج بھی ہو گیا تھا، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج کل کہاں ہے۔ میں جانتا تھا کہ وسیم اس کا بہنوئی ہے اور 1-2 ٹکے کی طوائف کے چکر میں وسیم نے بشیر چودھری کی بہن کو بھائی کے گھر میں بٹھا رکھا ہے۔ ایس ایچ او ہونے کے باوجود بشیر چودھری بہن کی وجہ سے مجبور تھا اور وسیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اس کی بہن کو طلاق نہ ہو جائے اور الزام اس پر نہ آ جائے کہ بہن کا گھر اس نے اجاڑا۔ مرد کا کیا ہے 3 بار طلاق کہے اور عورت کے ماتھے پر متعلقہ کا داغ لگا کے اسے دنیا میں خوار ہونے کے لیے چھوڑ جائے۔ خود بشیر چودھری کی بہن یہ نہیں چاہتی تھی کہ واپسی کے راستے بند ہو جائیں۔ اسے معلوم تھا کہ ساری عمر وہ کسی بھائی کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور وہ جیسا بھی ہو، مگر اس کے بچوں کو ایک باپ کی اتنی ہی ضرورت تھی جتنی اسے ایک شوہر کی۔ بشیر چودھری افسرانہ شان کے ساتھ اپنے کمرے میں ڈیوٹی افسر سے رات بھر کی کارگزاری کی رپورٹ لے رہا تھا اور روزنامچہ ملاحظہ کر رہا تھا۔ جب اس نے اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا تو میں نے اس ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھا جو مجھے گرفتار کر کے لایا تھا اور منتظر تھا کہ انچارج صاحب کے سامنے اپنی کارکردگی کی رپورٹ فخر کے ساتھ پیش کر سکے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے کھسک جانا بہتر سمجھا۔ شاید میرے ساتھ مہمانوں جیسا سلوک نے ہیڈ کانسٹیبل کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا کر دیے تھے۔ اس نے میرے ساتھ کوئی شریفانہ سلوک نہیں کیا تھا، مگر اس کا گلہ کرنا اتنا ہی عبث تھا جتنا گیٹ پر بندھے ہوئے کتے کے بھونکنے کی اس کے مالک سے شکایت کرنا۔ بشیر چودھری نے فارغ ہوتے ہی کہا، ہاں بھائی کیا حال ہے؟ میں نے کہا آپ کی دعا ہے جی رہے ہیں جناب۔ اس نے رسمن پوچھا چائے پیو گے؟ مگر میرے جواب دینے سے پہلے ہی ایک کانسٹیبل چائے کا ایک کپ لے آیا تو اس نے دوسرا کپ بھی منگوا لیا۔ میں نے کہا آج صبح آپ نے کیسے یاد کیا سر؟ اس نے چہرے سے کسی قسم کے جذبات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ تمہیں کچھ پتا ہے وہ وسیم آج کل کہاں ہوتا ہے؟ وسیم کے نام کے ساتھ فٹ ہونے والی گالی سے بشیر چودھری کے جذبات کی صحیح عکاسی ہوتی تھی۔ میں نے کہا 2-3 بار نظر آیا تھا۔
کہاں نظر آیا تھا؟ وہ مجھ پر نظر جما کے بولا، ایک بار سینما کے باہر بلیک سے ٹکٹ خرید رہا تھا، اس کے ساتھ وہی طوائف تھی۔ میں نے کہا دوسری بار بس میں مل گیا تھا، جس مکان میں تم رہتے ہو وہ اسی کا تھا۔ میں نے کہا اس کے بڑے بھائی کا بھائی مر گیا، پھانسی ہوئی تھی اسے۔ ہاں، بعد میں اس کی بیوی وسیم کی بھابھی غائب ہو گئی تھی بڑے پراسرار حالات میں، اور بھتیجا مر گیا تھا ایک حادثے میں، تو اس نے مکان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ سب معلوم ہے مجھے۔ اس کے بھتیجے کا نام بھی ناصر عظیم تھا۔ تمہیں شک تھا کہ اسے بھی قتل کیا گیا ہے، اور اس کی ماں کو بھی تم بدلہ لینے کے چکر میں تھے۔ میں نے فخریہ لہجے میں کہا، وہ مکان اب میں نے خرید لیا ہے۔ تم نے خرید لیا ہے؟ وہ حیران ہوا، بڑا پیسہ آ گیا ہے بھائی۔ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراصل ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہاشمی صاحب، مکان انہوں نے خریدا تھا، پھر میرے نام کر دیا۔ تمہارے نام کیوں کر دیا؟ بس جی، ان کی سخاوت ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں وہ، ہم جیسے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے نام پر ہی سر چھپانے کا آسرا کر دیتے ہیں۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ آج کل رپوش ہے، کہیں 1 مہینہ ہو گیا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ میں نے سوچا شاید ابھی تک تم اس کے پیچھے لگے ہوگے، کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وسیم کو میں نے گزشتہ رات ہی دیکھا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ نہ بتا کے میں نے عقل مندی کی تھی۔ اس کا احساس مجھے چودھری بشیر کی پریشانی دیکھ کر ہوا۔ خیر تو ہے چودھری صاحب؟ او یار، خیر کیسی؟ بہن کو مصیبت بھی نہیں کہہ سکتا۔ گالی کے بغیر وسیم کا نام ہی نہیں لیتا تھا، نہ وہ چھوڑتا ہے، اس ڈر سے کہ پھر میں اس کا حشر نشر کر دوں گا۔ ابھی میرا ہاتھ صرف بہن کی وجہ سے رکا ہوا ہے، نہ بہن اسے چھوڑنا چاہتی ہے۔ کوئی تکلیف نہیں، میرے گھر میں میری بیوی بھی ویسی نہیں جیسی بھابیاں ہوتی ہیں، اس کے باوجود روتی رہتی ہے، اسے یاد کرتی رہتی ہے، واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے گھر میں ذلیل ہونے اور جوتے کھانے کے لیے اس نے افسوس سے سہارا لایا۔ عورتیں کیسے کیسے شوہروں کے ساتھ گزارا کر لیتی ہیں۔ میں کہنا چاہتا تھا آخر آپ جیسے تھانے داروں کی بیویاں بھی تو ہیں، داد ان کی ہمت کو بھی دینی چاہیے۔ مگر وہ خود ہی بولا، اب ہم ہیں ادھر تھانے دار، مگر گھر میں تھانے داری چلتی ہے گھر والی کی۔ اس کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں، ہر بات سنتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے مناتے ہیں۔ وہ ناراض ہو جائے تو جانتے ہیں نا کہ گھر اسی کے دم سے چلتا ہے، 2 دن میں سب چوپٹ ہو جائے۔ اگر وہ نہ ہو، اس حرامی وسیم کو پرواہ ہی نہیں۔ کل اس پاگل کی بچی نے نیند کی گولیاں کھا کے مرنے کی کوشش کی تھی، اللہ نے بچا لیا ہے اسے، ورنہ اور مشکل ہو جاتی۔ میرے لیے دنیا یہی کہتی کہ کیسا بھائی تھا، تھانے دار ہو کے بھی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ تھانے دار کیا، DIG صاحب بھی کیا کر سکتے ہیں اگر معاملہ بہن کا ہو یا بیٹی کا ہو؟ میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہا جی آپ نے۔ اسے شاید احساس ہوا کہ میرے سامنے میں کچھ زیادہ ہی بول گیا۔ اچھا یار، تم بتاؤ کیا کر رہے ہو آج کل؟ آپ کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں سر، میٹرک کا امتحان دیا ہے۔ اس نے سارا ہلایا، فضول لوگوں سے اور فضول چکروں سے دور رہو گے تو ترقی کرو گے۔ میں نے اسے سلام کیا، اگر مجھے پتہ چلا وسیم کے بارے میں تو آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ 1 گھنٹے بعد میں واپس پہنچا تو رئیس حیران رہ گیا، تھانے جا کے اتنی جلدی کون واپس آتا ہے؟ ماسی ہیر کے چہرے کی اداسی اور پریشانی دور ہو گئی۔ تو ایسے ہی فکر کر رہی تھی؟ بشیر چودھری صاحب تھانے دار ہیں اور اپنے یار ہیں، میں نے کہا تھا نا۔ میں نے ماسی ہیر کو تسلی دی، ایک کام تھا، مجھ سے اس لیے بلایا تھا۔ کیا کام تھا؟ رئیس بول پڑا، پھر کچھ شرمندہ ہوا۔ باہر چل بتاتا ہوں، اور ماسی تم بالکل پریشان ہونا چھوڑ دو، تو دیر کرتا ہے تو میرے دل میں ہول اٹھتے ہیں پتر، جلدی سے واپس گھر آ جایا کر، مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تو کہاں ہے۔ میں نے کہا نئے گھر میں فون بھی لگوا دوں گا، پھر دیر ہوگی تو بتا دیا کروں گا۔ میں نے رئیس کو بشیر چودھری سے ملاقات کا سارا حال ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے سنایا۔ وہ بڑی دلچسپی سے سنتا رہا۔ پیارے ہے نا عجیب بات، ہم نے کل رات ہی اسے دیکھا اور آج چودھری صاحب کو اس کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے یہ بات اسے نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ ایک موقع ملا تھا اس پر احسان کرنے کا، علاقے کا پتہ چل جاتا تو تھانے دار ضرور تلاش کر لیتا اپنے بہنوئی صاحب کو۔ میں نے کہا ابے کچھ سمجھا کر، احسان بھی کریں گے ہم، مگر آدھا ادھورا نہیں، پورے سے بھی زیادہ، بلکہ 1.5
میں سمجھا نہیں۔ رئیس خان، بڑا فرق ہے آدھی نیکی پوری نیکی اور 1.5 نیکی میں۔ کچھ بھوکے کے ہاتھ میں 4 آنے رکھ دو گے، جا کہیں سے روٹی لے کر کھا لے تو یہ ہوئی آدھی نیکی میرے نزدیک۔ اس کو سالن روٹی دے دیا تو یہ ہوئی پوری نیکی، اور اسے عزت سے گھر میں بٹھا کے پیٹ بھر کھانا کھلایا، پھر میٹھا چائے پلا کے رخصت کیا تو یہ ہو گئی 1.5 نیکی۔ اب تو دیکھتا جا میں 1 تیر سے 3 شکار کیسے کرتا ہوں، 2 تو سب ہی کر لیتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلا دے بابا، ایک فقیر نے قریب آ کے ہاتھ پھیلا دیا۔ اللہ رئیس اور امیر کی پوری نیکی قبول کرے۔ رئیس نے اسے غور سے دیکھا اور پہچان لیا۔ ابے تو سن رہا تھا ہماری باتیں؟ وہ ایک ہٹا کٹا داڑھی والا فقیر تھا جس کی صورت مجھے شاہ جی کے ڈیرے پر دیکھی ہوئی لگی۔ اس نے ڈیوٹی والے کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی میلے کچیلے پھٹے ہوئے اور بدبودار۔ آج بھی جب میں فقیروں کے ڈیرے کا تصور کرتا تھا تو میرے ذہن میں بدبو آتی تھی۔ ان کے غلیظ جسموں کی بدبو، گندے کپڑوں کی بدبو، ان کے ذہن کی غلاظت بھری باتوں کی بدبو، چرس والے سگریٹوں کے دھوئیں کی بدبو، یہ ساری بدبوئیں مل کے اس حال کے منحوس اور اسیب زدہ نیم تاریک ماحول میں رچ بس گئی تھیں۔ فقیر دانت نکالتا ہوا میرے سامنے اور رئیس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، مگر اس سے میری مشکل آسان نہیں ہوئی۔ رئیس کے پیچھے دیوار تھی اور اس پر ٹیبل فین ایسے نصب تھا کہ گھومتے ہوئے اس کی ساری ہوا نیچے کی طرف پھیلے۔ ایسے پنکھے لوور فین کہلاتے ہیں اور دیواروں پر ہی نصب کیے جاتے ہیں۔ ہر بار پنکھا گھومتا ہوا اس فقیر کے سر پر سے گزرتا تھا تو چند سیکنڈ بعد بدبودار ہوا کا جھونکا سیدھا میری ناک پر یلغار کرتا تھا۔ مجھ سے فقیر کا بہت کم تعلق رہا تھا، مگر رئیس سے اس کے پرانے اور خاصے دوستانہ مراسم ہوں گے، جبھی وہ ہنس ہنس کے بے تکلفی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یار کہاں ہے آج کل، بڑے ٹھاٹ باٹ نظر آ رہے ہیں تیرے۔ رئیس نے کہا بس پیارے، اپن پہلے بھی عیش کرتے تھے اور اوپر والے کی مہربانی سے اب بھی ایک پیر صاحب کا مرید ہو گیا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے یار، درگاہوں پر تو بڑی عیش ہوتی ہے۔ اس نے رئیس کے دپ مارا۔ مال ہی مال تے، نال حلوے اور جلوے۔ میں رئیس کی وجہ سے خاموش تھا، مگر اس فقیر کی صحبت سے مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرا لباس تو ہمیشہ ہی اچھا ہوتا تھا، آج کل رئیس بھی ڈھنگ کے کپڑے پہننے لگا تھا۔ ہم حلیے سے شریف اور معزز نظر آتے تھے اور ایک فقیر کے ساتھ گپ شپ سے لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب تھے کہ ہم بھی فقیر ہیں، مگر اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہیں۔ رئیس نے کہا اور سنا اپنے شاہ جی کا کیا حال ہے؟ فقیر نے حیرانی اور افسوس سے کہا تجھے نہیں معلوم؟ نہیں، بہت پہلے دیکھا تھا، سالہ نشے میں ٹن تھا۔ ڈیرے پر تو خیر پیتا تھا مگر باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایسی حالت میں فقیر نے سر ہلایا، شاہ جی فوت ہو گیا۔ رئیس کے ذہن کو شاید صدمے کا جھٹکا لگا، فوت ہو گیا؟ نہیں یار۔ وہ ہاں یار، آج 4تھا دن ہے، پرسوں سوئم تھا اس کا، اور کمال دیکھ کے شاہ جی کے سوئم والے دن ملا ٹھیکیدار مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ رئیس بولا بڑی جلدی مر گیا، ڈاکٹر تو کہتے تھے کہ سال بھر اور گزارے گا۔ تجھے معلوم تھا کہ اسے کینسر ہے؟ ہاں، اس نے شاہ جی کو بلایا تھا اور اپنا سارا دھندا اسے سونپ دیا تھا۔ فقیر اور حیران ہوا، وہ تو دشمن تھے ایک دوسرے کے تھے۔ ملا کو پتا چلا کہ وہ مرنے والا ہے تو اس نے شاہ جی کو بلا کے دشمنی ختم کر دی۔ شاہ جی نے اس کی بیوی کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ ملا سے کہا تھا کہ وہ فکر نہ کرے ان کی، مگر پیارے قدرت کے کھیل ہی نیارے ہیں۔ شاہ جی پہلے مر گیا۔ رئیس بولا اب ان دونوں کا دھندا کون چلائے گا؟ پتہ نہیں، کوئی قبضہ کر لے گا جس میں اتنا دم ہوگا، ورنہ سب ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ فقیر بولا ملا کی ایک بیٹی تھی حرامی فیقہ، اس سے شادی کر لیتا تو آج سارے کا مالک ہوتا۔ اس کی بیٹی میں تو تپڑ نہیں ہے۔ ابے یار، تپڑ تھا شاہ جی کی لونڈیا میں، مگر وہ نکل گئی عشق کے چکر میں۔ اپنے یار کے ساتھ تھا، وہ بھی کوئی فقیر ہی، مجھے یاد نہیں پڑتا۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رئیس نے میز کے نیچے سے میرا پاؤں دبا کے مجھے خاموش رہنے کے لیے کہا، لیکن میں اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
رئیس کے ساتھ بیٹھ کے بے تکلفی سے بات کرنا ہی سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ رئیس میں اپنا نہیں تو میری پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے بات ختم کرے اور اٹھ جائے۔ شادوں کا صدمہ ہی لے کے بیٹھ گیا شاہ جی کو۔ کیر اپنی دھن میں کہتا جا رہا تھا، شراب پی پی کے مار ڈالا اس نے خود کو، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی۔ تھا بڑا ہیرو جو اسے نکال لے گیا شادی کا لارا دے کر۔ عمر میں کم تھا، شادی کہاں کرنی تھی اس نے۔ رئیس اب سخت پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ نہیں وہ تو شادی کرنا چاہتا تھا، سنا ہے تیرا یار تھا، تجھے معلوم ہوگا کہ شادی کی اس نے۔